سرکار غوث العظم تحدیث نعمت اور معا 25 اپنے غلاموں کی نصیحت کے لیے فرماتے ہیں، میں 14 سال تک عراق کے ویرانوں میں پھرتا رہا اور 40 سال تک عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ 15 سال تک روزانہ بعد نماز عشاء نوافل میں ایک قرآن پاک ختم کرتا رہا۔ ابتدا میں اپنے بدن پر رسی باندھ کر اس کا دوسرا سرا دیوار میں گڑی ہوئی کھوٹی سے باندھ دیا کرتا تھا تاکہ اگر نیند کا غلبہ ہو تو اس کے جھٹکے سے آنکھ کھل جائے۔ ایک رات جب میں نے اپنے معمولات کا قصد کیا تو نفس نے سستی کرتے ہوئے تھوڑی دیر سو جانے اور بعد میں اٹھ کر عبادت بجا لانے کا مشورہ دیا۔ جس جگہ دل میں یہ خیال آیا تھا اسی جگہ اور اسی وقت ایک قدم پر کھڑے ہو کر میں نے ایک قرآن کریم ختم کیا۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک فرماتے ہیں، میں شہر میں کھانے کے ارادے سے گرے پڑے ٹکڑے یا جنگل کی کوئی گھاس یا پتی اٹھانا چاہتا اور جب دیکھتا کہ دوسرے فقراء بھی اسی کی تلاش میں ہیں تو اپنے اسلامی بھائیوں پر ایثار یعنی سخاوت کرتے ہوئے نہ اٹھاتا بلکہ یوں ہی چھوڑ دیتا تاکہ وہ اٹھا کر لے جائیں اور خود بھوکا رہتا۔ جب بھوک کے سبب کمزوری حد سے بڑھی اور قریب الموت ہو گیا تو میں نے پھول والے بازار سے ایک کھانے کی چیز جو زمین پر پڑی تھی اٹھائی اور ایک کونے میں جا کر اسے کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک عجمی نوجوان آیا، اس کے پاس تازہ روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت تھا۔ وہ بیٹھ کر کھانے لگا۔ اس کو دیکھ کر میری کھانے کی خواہش ایک دم شدت اختیار کر گئی، یعنی زیادہ ہو گئی۔ جب وہ کھانے کے لیے لقمہ اٹھاتا تو بھوک کی بے تابی کی وجہ سے بے اختیار جی چاہتا کہ میں منہ کھول دوں تاکہ وہ میرے منہ میں لقمہ ڈال دے۔ آخر میں نے اپنے نفس کو ڈانٹا کہ بے صبری مت کر، اللہ میرے ساتھ ہے، چاہے موت آ جائے مگر میں اس نوجوان سے مانگ کر ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ یکایک وہ نوجوان میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، بھائی آ جائیے، آپ بھی کھانے میں شریک ہو جائیے۔ میں نے انکار کیا۔ اس نے اصرار کیا۔ میرے نفس نے مجھے کھانے کے لیے بہت ابھارا لیکن میں نے پھر بھی انکار ہی کیا، مگر اس نوجوان کے پیغام اصرار میں نے تھوڑا سا کھانا کھا لیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں نے کہا، جیلان کا۔ وہ بولا، میں بھی جیلان پر ہی کا ہوں۔ اچھا یہ بتائیے، آپ مشہور زاہد حضرت سید ابو عبداللہ صومعی نواسہ عبد القادر کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا، وہ تو میں ہی ہوں۔ یہ سن کر وہ بے قرار ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں بغداد آنے لگا تو آپ کی امی جان نے آپ کو دینے کے لیے مجھے 8 سونے کی اشرفیاں دی تھیں۔ میں یہاں بغداد آ کر تلاشتا رہا مگر آپ کا کسی نے پتہ نہ دیا، یہاں تک کہ میری اپنی تمام رقم خرچ ہو گئی۔ 3 دن تک مجھے کھانے کو کچھ نہ ملا۔ جب میں بھوک سے نڈھال ہو گیا اور میری جان پر بن آئی تو میں نے آپ کی امانت میں سے یہ روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت خریدا۔ حضور آپ بھی بخوشی اسے تناول فرمائیے کہ یہ آپ ہی کا مال ہے۔ پہلے آپ میرے مہمان تھے اور اب میں آپ کا مہمان ہوں۔ واقعہ رقم پیش کرتے ہوئے بولا، میں معافی کا طلبگار ہوں۔ میں نے اضطراری یعنی پریشانی کی حالت میں آپ کی رقم ہی سے کھانا خریدا تھا۔ میں بہت خوش ہوا۔ میں نے بچا ہوا کھانا اور مزید کچھ رقم اس کو پیش کی۔ اس نے قبول نہیں کی اور چلا گیا۔ پیروں کے پیر، پیر دستگیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی بروز بدھ 7 ذوالحجۃ الحرام سن 529 ہجری کو شونیزیا کے قبرستان میں اپنے استاذ محترم حضرت سیدنا شیخ حماد کے مزار شریف پر علماء و فقراء کے قافلے کے ہمراہ یعنی ساتھ تشریف لے آئے اور کافی دیر تک کھڑے کھڑے دعا فرماتے رہے، یہاں تک کہ دھوپ بہت تیز ہو گئی۔
جب لوٹے تو آپ کے چہرے انور پر بشاشت یعنی خوشی کے آثار تھے۔ جب آپ سے اس قدر لمبی دعا کا سبب دریافت کیا گیا تو فرمایا 15 شعبان المعظم سن 1499 ہجری بروز جمعہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مزار شریف میں آرام فرمانے والے میرے استاذ گرامی سیدنا شیخ حماد کے ساتھ ایک قافلہ جانب جامع رصافہ رواں دوا تھا۔ راستے میں ہم جب ایک نہر کے پل سے گزرے تو شیخ حماد نے اچانک مجھے دھکا دے کر نہر میں گرا دیا۔ سخت سردیوں کے دن تھے۔ میں نے بسم اللہ پڑھ کر غسل جمعہ کی نیت کر لی۔ جو تو پانی سے نکلا اور اپنا صوف یعنی اون کا جبہ نچوڑا اور قافلے سے جا ملا۔ شیخ حماد کے مرید خوش طبعی کرنے لگے۔ آپ نے انہیں ڈانٹا اور فرمایا میں نے عبد القادر کا امتحان لیا جس نے ان کو پہاڑ کی طرح مستحکم یعنی مضبوط پایا۔ حضور غوث پاک غوث اعظم نے مزید فرمایا کہ میں نے اپنے استاذ سیدنا شیخ حماد کو ان کے مزار مبارک پر پر انوار میں ہیرے اور جواہرات کے لباس میں ملبوس، سر پر یاقوت کا تاج پہنے، ہاتھوں میں سونے کے کنگن اور پاؤں میں سونے کے نالین شریفین میں ملاحظہ کیا، مگر تعجب خیز بات جو دیکھی وہ یہ تھی کہ ان کا دایاں یعنی سیدھا ہاتھ کام نہیں کر رہا تھا۔ میں نے استفسار پر بتایا، میرے استفسار یعنی پوچھنے پر بتایا یہ وہی ہاتھ ہے جس سے میں نے آپ کو نہر میں دھکیلا تھا، کیا آپ مجھے معاف کرتے ہیں؟ جب میں نے معاف کر دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دیجئے کہ میرا دایاں ہاتھ درست ہو جائے۔ لہٰذا میں اللہ سے دعا مانگتا رہا اور 5000 اصحاب مزار اولیاء الغفار اپنے اپنے مزار میں آمین کہتے رہے اور میری سفارش کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کا دایاں ہاتھ درست فرما دیا، جس سے انہوں نے خوش ہو کر مجھ سے مصافحہ کیا۔ بغداد معلیٰ میں یہ خبر جب مشہور ہوئی تو سیدنا شیخ حماد گڑ کے بازار بعض مریدین پر ناگوار گزرا اور وہ تصدیق یعنی سچائی کے لیے دربار غوثیہ میں حاضر ہوئے، مگر آپ کی غیبت یعنی ڈر کے سبب کسی کو پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ پیروں کے پیر روشن ضمیر حضور غوث العظم دستگیر نے ان لوگوں کے دلوں کا حال جان لیا اور خود ہی ارشاد فرمایا، آپ حضرات 2 شیخ پسند کر لیں جو آپ کا یہ مسئلہ حل کریں۔ یہ معاملہ حضرت سیدنا شیخ یوسف حمدانی اور حضرت سیدنا شیخ عبد الرحمن کردی جو کہ اصحاب کشف تھے انہیں سونپ دیا گیا اور حضور غوث العظم کی خدمت میں عرض کی گئی کہ آپ کو جمعہ تک مہلت دیتے ہیں کہ یہ دونوں حضرات آپ کی تصدیق کر دیں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم نے فرمایا، آپ حضرات یہاں سے اٹھنے بھی نہ پائیں گے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ فرما کر حضور غوث اعظم نے سر انور جھکا لیا۔ تمام حاضرین نے بھی اپنا سر جھکا لیا۔ اتنے میں حضرت سیدنا شیخ یوسف حمدانی ننگے پاؤں جلدی تشریف لائے اور اعلان کیا کہ اللہ کے حکم سے ابھی مجھ پر شیخ ظاہر ہوئے اور حکم دیا کہ فوراً شیخ عبد القادر کے مدرسے میں جا کر سب کو بتا دو۔ آپ حضرات کو میرے حماد قادر جیلانی شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے وہ سچ ہے۔ اتنے میں حضرت سیدنا شیخ عبد الرحمن کردی بھی آ گئے اور انہوں نے بھی حضرت سیدنا شیخ یوسف حمدانی کی طرح ہی کہا۔ اس پر تمام حضرات نے حضور غوث اعظم سے معافی مانگی۔ دوستو، یہ ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ ان کی بہت ساری کرامتیں ہیں لیکن یہاں پر چند پیش کی گئی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔